بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، اس میں کسی کی ہار ہوتی ہے، کسی کی جیت ہوتی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، علی مین گنڈا پور گرفتار ہو گیا، کوئی کہتا ہے غائب ہو گیا، کوئی کہتا ہے اغوا کر لیا گیا، کوئی کہتا ہے غیر قانونی۔ جو بھی ان کی گرفتاری ہو وہ غیر قانونی ہوتی ہے، وہ اغوا ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ مونچھوں سے پکڑ کے اندر کر دیں، ہیروین ڈال دیں، وہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ یہ ایک فتنے کی نشانی ہوتی ہے، جو فتنہ ہمارے پیش پڑ چکا ہوا ہے۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے ولاگرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک ہجوم ہے، ایک ہجوم سے تھوڑے سے لوگ، چند لوگ، جو ہم آرام سے بیٹھ کے، جو میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو مجھے سننے والے ہیں، ان کی سوچ میرے ایسی ہے، تبھی تو وہ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ میری کیا سوچ ہے؟ ہم صرف سوچتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا، اس کے بعد ہم کسی اور چیز کے بارے میں، اس اور چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو میدان لگا ہوا ہے، اس کے میدان میں دونوں طرف جو کھلاڑی ہیں، وہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے ہمدردی رکھنے والے جو ویلاگرز اور جو وہ کیا کہتے ہیں اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں۔ لیکن جب ہم صرف سب کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو کے تو خالی پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، تو سوچ کچھ اس طرح کی ہوگی جیسے میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ میدان جنگ لگا ہوا ہے، دو طرف سے فوجیں چڑھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ کوئی ایک کو مار رہا ہے، دوسرا دوسرے کو مار رہا ہے۔ کوئی مسلح گنڈے لے کے آ رہا ہے، کوئی آگے سے پولیس کو تیار کر رہا ہے۔ اب اگر غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، تو جو چڑھائی کرنے والے وہ بھی ان کے جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں، جو سورسز استعمال کر رہے ہیں، جو مشینری استعمال کر رہے ہیں، وہ مشینری بھی عوام پاکستان کی ہے، پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، جو آگے سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ جو آنسو گیس یا چیزیں پھینک رہے ہیں، وہ بھی عوام کا پیسہ ہے۔ ادھر سے بھی آنسو گیس پھینکا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مظاہرین آتے تھے، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکتی تھی حکومتیں جو ہوتی تھی۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ حکومت کے اوپر چڑھی ہے، دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے اوپر آنسو گیس پھینک رہی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ اور دونوں کے جیب میں پیسہ پاکستانی عوام کا ہے۔ ہم بڑے بڑے تیاریاں کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، کیوں؟ کس لیے؟ کہ بھی ہم اچھے وقت کی طرف جا رہے ہیں، آپ تھوڑی سی کڑوی گولی کھا لیں، ہمیں قرضہ مل جائے گا، پھر ہم نکل جائیں گے۔ جب قرضے کی پہلے قسط آتی ہے، ساتھ ہی اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ آگے سے جوابی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو قسط ہوتی ہے، وہ ہم انہی چکروں میں لگا کے فارغ ہو کے بیٹھ کے پھر منگتے بن کے پھر دنیا کے پاس مانگنے چلے جاتے ہیں۔ نقصان کس کا؟ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا۔ سفر کون کر رہا ہے؟ پاکستان اور پاکستان کی عوام۔ کڑوی گولی کون کھاتا ہے؟ پاکستان اور پاکستان کی عوام۔ یہ دونوں طرف سے لڑنے والے، بے شک جیلوں میں رہیں، بے شک صوبے میں رہیں، بے شک مرکز میں رہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بم پروف، بلٹ پروف، ان کے پاس جتنی چیزیں، مراد، ان کے محلات جہاں پہ رات کو سوتے ہیں، ان کی شرابیں، کبابیں، ان کی ہر چیز عوام کی جیب کے اوپر سے چل رہی ہے۔ اور عوام جب ایک اور طریقے سے سفر کرتی ہے، عوام کا جو ہوتا ہے کاروبار زندگی، نوکری پہ جانا، دکانیں کھولنی، آفیسز میں جانا، یہ سارا بند ہو جاتا ہے۔ کتنی قسم کے نقصان میں نے آپ کو گرائے ہیں۔ کاروبار بند، جو باہر سے قرضہ آیا وہ بھی لگ گیا، اور قرضہ چڑھ گیا اوپر، تاکہ اس کا مطلب ہے آنے والے وقت میں اور مہنگائی ہوگی، پھر کڑوی گولی کھائے گی کون؟ عوام۔ اور جب عوام کڑوی گولی کھاتی ہے، یہ لوگ نہیں کھاتے۔ اب پاکستان نے اگر آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اب دونوں سائڈیں، ایک سائڈ نہیں، دونوں سائڈوں کی بات کریں، اگر وہ لام لشکر لے کے چڑھ جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں آگے اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، تو جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنا خرچہ کر کے، تو کنٹینر لگا کے، تو اتنا لمبا چوڑا جو کرتے ہیں، جبکہ آئین اور قانون پاکستان کا کیوں بنا ہے؟ ویسے تو سارے کہتے ہیں آئین پہ چلیں، قانون پہ چلیں، یہ کریں۔ ہماری عدالتوں میں دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کو بالکل بھول چکا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر موجود بھی ہیں۔ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، اس کا بھی میں بیان پڑھ رہا تھا
یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو یہ نظر آ گیا کہ بھی یہ انٹرنیٹ اس کی سہولتیں بند ہو گئی، یہ ہو گیا، اس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ایک صوبہ مرکز پہ چڑھ رہا ہے، اس کو سرکاری مشینری لے کے چڑھ رہا ہے۔ اب جو سب سے بڑا نقصان ہے جو پولیس ہے، پولیس کے اوپر آپ جتنی مرضی باتیں کریں، آپ جتنے مرضی مسالے لے آئیں، رشوت کھاتی ہے پولیس، ہاں جی کھاتی ہے، بڑی اس کے بڑے جرم ہوں گے، پر آپ کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جو ڈیوٹیز ہے وہ بھی پولیس ہی دیتی ہے۔ اب لڑائی تو دو حکومتوں کی لڑائی تھی، دو پاکستان کی حکومتوں کی لڑائی، تو تشدد کن پہ ہوا؟ پولیس پہ ہوا۔ جانیں کس نے دی؟ پولیس نے دی۔ وہ وہی ایک روایتی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ بھئی آپ نے تو عوام کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہوا ہے، آپ نے تو عوام کو پتہ نہیں کس کس کنویں میں پھینک دیا ہوا ہے۔ آپ ادھر میلہ سے جا کے بیٹھ گئے، آپ کے پاس آپشن نہیں تھی کہ وہ کدھر پشاور سے چلا ہے اور بھونکتا ہوا آ رہا ہے، افغانیوں کو لا رہا ہے، چلے جو کچھ ہوا آگے آپ نے افغانی پکڑ لیے، سب کچھ کر لیا، تو آپ نے کریک ڈاؤن، وہ کریک ڈاؤن کیسے ہوتا ہے؟ سیدھی بات ہے، ایک بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے، یا تو جنہوں نے ان کو اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یا تو ان کی پاور ایسی ہے ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، تو آگے سے آپ سیاست دکھا رہے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہم اندازے لگا سکتے ہیں، ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر کبھی بھی اپنے اندازے، اپنے خواہشات کو خبر نہیں بنائیں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ ہماری خواہشات ہیں یا ہمارے اندازے ہیں، ہم اسی طرح بات کریں گے سوچ سمجھ کے۔ رسپانسبلٹی ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی کری سے باہر جا رہا ہے، اپنے صوبے جس صوبے کا وہ وزیر ہے اس سے باہر لے کے آ رہا ہے سارا کچھ، تو بھائی یہاں بربادیاں۔ اب وہ کے پی کے کی حکومت ہے، اس کے جو لوگ باسی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کے پی کے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے 10-11 سالوں سے، 12 سالوں سے؟ اب جنہوں نے ان کو، جب وہ وہاں سے چل پڑا ہے، آسان کام نہیں تھا کہ اس کے اندر آپ گورنر راج لگائیں، اس صوبے کو کنٹرول کریں جہاں پہ یہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، جو انتشار میں سارا جھونک رہا ہے سارا پیسہ عوام کا، کے پی کے کی عوام کا، اور اس کو آگے سے ادھر سے پکڑیں ادھر سے پیچھے آ جائے تو گھیرا ڈال کے اس کو پکڑ لیں۔ کتنے لوگ ہوں گے اس کے ساتھ؟ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے ہتھیار لے کے آئے ہوئے تھے، تو جنگ جب لڑنی ہے تو پھر لڑنی ہے، یہ نہیں کہ وہ اسلحہ لے کے آ جائیں تو ہم جی حکمت عملی، یہ کیا حکمت عملی ہے کہ کس بندہ ٹائی کر رہا ہے اس کو آپ سیدھے راستے دے جائیں، خود اپنے گھر میں محصور ہو کے بیٹھ جائیں، ایک قلعہ بنا لیں اور وہ جھنڈا لے کے آئیں، قلعے پہ لڑا دیں، کیا بات ہے؟ دوستو، پاکستان کا میرے خیال میں کم سوچ رہے ہیں لوگ، اپنی حکومتیں، اپنی گرفت اور اپنی اجارہ داری کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں۔ نمبر 2، میں نے بار بار کہتا ہوں جو کی پوسٹوں پہ دشمن پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ، روز مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ مرنا پڑے گا۔ آپ نے اتنی مارشلیں لگائیں اپنے فوائد کے لیے، اپنے اتنی ایمرجنسیز لگائیں اپنے فائدوں کے لیے، ایک نوکری بچانے کے لیے، کیا پاکستان کو بچانے کے لیے ایک دن کی ایمرجنسی نہیں لگا سکتے؟ کیا پاکستانی عوام کے حقوق بچانے کے لیے جو سلب ہو رہے ہیں، پاکستان کا پیسہ، جو پاکستانی عوام کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے نہیں کچھ کر سکتے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لوگ سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو نہ پاکستان سے نہ پاکستانی عوام سے ان کو مراد بھی مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں دونوں طرف کے لوگوں کے پاس پوری مراد ہے، دونوں طرف کے لوگوں کے لیے پوری سہولیات ہے۔ اب ایک صوبے کی پولیس اٹھتی ہے اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آ کے دوسرے صوبے کی پولیس کے اوپر گولی چلاتی ہے، تاریخ میں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں ہو سکتا ہے؟ اور ریاست جو کہتے ہیں ہم ہمارے ہوتے ہوئے ایک ادھر چڑی بھی پار نہیں مار سکتی، جو کہتے ہیں وہ کدھر ہے، کیا کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ گنڈا پور غائب ہو گیا جی، غائب ہو گیا، وہ ساتھ ہی بیٹھ کے کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے غیر قانونی، کوئی کہتا ہے جی کے پی کے کی جو وہ ہے کے پی کے ہاؤس، اس پہ آپ نے بے حرمتی کر دی ہے۔ اور بغیر تو آپ کو مسجد نبوی کی بے حرمتی نہیں یاد، آپ کو پارلیمنٹ کی بے حرمتی نہیں یاد، آپ کو کسی اور چیز کی کوئی حرمت نہیں ہے، صرف آپ کی حرمت ہے، آپ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ایک بیانیہ ہے، ایک وہ تو کونسلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوستو، ابھی قسط ملنی شروع ہوئی ہے IMF کی، بڑی مشکل سے ہم نے اب دیکھیں 1 ارب کچھ کی ہے،
اور ان کی 8-50 کی وہ کرپشن ہے، گوگی کی کرپشن 190 ملین وہ کدھر سٹک ہوا ہے. یہ ساری چیزیں کدھر ہیں؟ یہ جب وہ جھپٹا مارتے ہیں یہ کئی 100 ملین لے جاتے ہیں تو ہمیں 1 ملین کے لیے غلامی میں جا کر ڈال دیتے ہیں. کب رکے گا؟ کب یہ ہوگا؟ یا تو اب دوسری طرف سے یہ بھی دیکھ لیں، اندازہ ہی ہے نا، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان انہوں نے فرق کر دیا ہوا ہے. اب انہوں نے صرف ایسے حالات بنانے ہیں کہ عوام مان کے آرام سے سر نیچے کر کے بھیڑ بکری بن کے اگلے اپنے سیٹل کے اندر داخل ہو جائے. اور ادھر اسلام کے نام پہ بنا تھا اسلام نہ ہو، فلاں چیز جذبہ تھا وہ ختم ہو جائے. وہ سارے جذبے اسلام یہ ساری چیزیں ختم کی جا رہی. کیسے ختم کی جاتی ہیں؟ جو ان کا شروع کا طریقہ ہے، ان کو پہلے شہ دو پھر مار دو، پہلے ان کو نکالو پھر مار دو. یہی چل رہا ہے. بہرحال ہم سارے دوست جو میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، مجھے لائک کر رہے ہیں، مجھے کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کیا کریں. جو ایسی اچھی بات ہوگی جو میں مجبور ہو جاؤں ادھر کرنے کے لیے، میں آپ کا نام لے کے ادھر ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ کا پیغام اپنی آواز میں ادھر ضرور بیان کروں گا. دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.